میلا نہیں ہوتا۔ اور کہنے والے نے یوں بھی کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سامعین محترم، یہ تھے جناب قاری محمد دانش عبیدہ القاسمی، استاذ شعبہ تجوید و قرات مدرسہ امداد العلوم الاسلامیہ مکھیالی مظفر نگر کے، جو اچھوتے انداز میں نرالے طرز میں تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے۔ عبدل پور کے سچے اور اچھے لوگوں، آپ کو معلوم ہے، آپ بخوبی علم رکھتے ہیں کہ تلاوت کلام اللہ کے بعد نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کا نمبر آتا ہے، اور کیوں نہ آئے؟ آپ کو علم ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد کوئی اگر لائق و فائق قابل احترام ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ذات، عبداللہ کے لخت جگر، اما آمینہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جسے قرآن اچھوتے انداز میں بیان کر کے کہتا ہے، نرالے طرز میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کرتا ہے، اور جس کے بارے میں اگر ہم حاشم قدوسی کے پاس میں جائے تو حاشم قدوسی نبی علیہ السلام کی شان میں یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، اور میاں نعت نبی پڑھنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے، نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ سامعین محترم، جب یہ بات آگے بڑھتی ہے اور دل خیر آبادی تک پہنچتی ہے تو دل خیر آبادی نبی علیہ السلام کی شان میں یوں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سبھی کا عرش کی تختی پہ نام تھوڑی ہے، میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے، اور صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہے، ابو لہب کی طرح تام جھام تھوڑی ہے۔ جب یہ بات آگے بڑھتی ہے اور اردو ادب کے ٹائگر مرحوم ڈاکٹر راہ کندوری تک پہنچتی ہے، یہ بہر تھوڑی ہے، تو جناب راہ کندوری نے بھی نبی علیہ السلام کی شان میں یوں کہا کہ اگر خلاف ہے ہونے تو جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے، اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جب یہ بات آگے بڑھتی ہے اور کسی دوسرے شاعر تک پہنچتی ہے تو وہ شاعر مسکراتا ہوا کہتا ہے کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، ارے وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے، ایسا تھوڑی ہے، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے، ایسا تھوڑی ہے۔ عبدل پور کے اچھے لوگوں، آئیے اس نبی آخر الزمان کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے بڑی عمر کے ایک شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا ہوں، جو واقعی آپ کی برادری، آپ کے قبیلے اور آپ کے رشتہ داری کے تعلق سے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور جنہوں نے ایک مدت تک نبی علیہ السلام کی شان کو اپنی زبان سے گنگنایا ہو، بڑی عمر کے ہونے کے باوجود نبی کی محبت میں، نبی کی شان میں وہ گاؤں شہر پیر میں تکلیف ہونے کے باوجود بھی چلا کرتے ہیں۔ میں بلا کسی تاخیر کے معروف اور مشہور شاعر کو آپ کی روبرو، آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں، جس کا نام نامی، اسم گرامی جناب ابوالکلام کلیم چلکھاولی ہے، اور انتہائی ادب کے ساتھ میں 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں، اور نعت نبی پیش کرنے کے لیے ابوالکلام کلیم کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ کرے دولت کی خواہش، وہ کرے دولت کی خواہش جس کو دولت چاہیے، مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو جنت چاہیے۔ ارے نعت کا سننا سنانا عاشقوں کا کام ہے، نعت کی محفل سجانے کو بھی قسمت چاہیے۔ جناب
ہر آئینہ ہوا دھندلا تیرے جمال کے بعد، اور دل ان کا گھر ہے وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں، کبھی خیال سے پہلے کبھی خیال کے بعد۔ سامعین محترم، بڑے پیارے انداز میں، انوکھے نرالے انداز میں، اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی جناب کلام کلیم تیاگی صاحب چرتھاولی انوکھے انداز میں نعت نبی پیش فرما رہے تھے۔ اور یقین جانیے سامعین، کہنے والے نے یوں بھی کہا ہے کہ گناہوں کے سمندر میں نہانا بھول جاتا ہے، جو نعت پاک سن لیتا ہے گانا بھول جاتا ہے۔ حضرات محترم، یقیناً بڑی محبتوں کے ساتھ میں آپ حضرات پروگرام کو سماعت کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ایک بار پھر، جو میرے احباب، جو میرے بھائی اور نوجوان اور بزرگان سامنے کھڑے ہیں یا مدرسے کے صحن میں ٹہل رہے ہیں، یہ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ اندر تشریف لے آئے۔ آپ کے ابا، آپ کے بڑے، آپ کے بھائی، آپ کے تایا چچا سب بیٹھ کر کے اس نورانی محفل سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اطمینان سے بیٹھ جائے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلو، ہمارے اس پروگرام میں بہت اہم شخصیات تشریف فرما ہے اور تشریف لا رہے ہیں۔ خصوصی طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں، ایشیا کی عظیم ترین یونیورسٹی، بلکہ ایشیا ہی نہیں، یوں کہوں کہ پوری دنیا کی عظیم ترین یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند، وہاں کے مبلغ اعظم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند آپ کے پروگرام میں کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی جو حضرات ابھی تک اپنے تقاضوں کو پورا نہیں کر پائے، وہ جلدی سے پورا کر کے تشریف لے آئے۔ اس وقت میں استاذ محترم، ہم سب کے کرم فرما، ہم سب کے بڑے حضرت مولانا سعید احمد صاحب القاسمی، جو محتمیم ہوتے ہیں مدرسہ فلاح المسلمین شکارپور مظفر نگر کے، الحمدللہ وہ آپ کے مدرسے میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی طرح سے اسٹیج پر جلوہ افروز حضرت مولانا محمد توقیر صاحب، جو محتمیم ہوتے ہیں مدرسہ کاشف العلوم قربانیات کے۔ اسی طرح سے میرے استاد محترم کرم فرما حضرت مفتی عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف فرما ہے۔ میں سیدھے پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں اور آپ کی ملاقات بزرگ شخصیت سے کراتا ہوں۔ بہت مختصر وقت کے لیے جامع معروضات اور جامع ملفوظات ان کے ہوا کرتے ہیں۔ میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب دامت برکاتہ العالیہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ میں حضرت مفتی صاحب سے ملتمس درخواست گزار ہوں کہ وہ